تزکیہ نفس دین کا بڑا بنیادی تقاضا ہے، اتنا بڑا بنیادی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ والشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک لائن سے قسمیں بیان فرمائی. اتنی قسمیں ایک جگہ پورے قرآن میں کہیں نہیں، اتنی قسمیں ایک جگہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. یعنی تسلسل سے یہ سب بیان کیا، اور یہ سب بیان کرنے کے بعد ان عظیم قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے نفس انسانی کو اس کا تقوی اور اس کا فسق و فجور دونوں الہام کر دیے، یعنی بندے کے اندر ان دونوں کے کرنے کی صلاحیت پیدا کی اور دونوں کی پہچان کی ایک بنیاد پیدا کر دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. گویا اتنی قسموں کے بعد کہ جس میں سورج کی قسم بھی ہے اور اس کے بنانے والے کی، چاند کی قسم بھی ہے اور اس کے چلانے والے کی، اور اس کے علاوہ رات کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، نفس کی قسم ہے، نفس کو ٹھیک بنانے کی قسم ہے. ان سب قسموں کے بعد خدا نے فرمایا کہ بے شک کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا. تو اس سے آپ سمجھیں کہ تزکیہ نفس ہمارے دین کا کس قدر بنیادی امر ہے، کس قدر بنیادی حکم ہے، کس قدر بنیادی تعلیم ہے. یہ تو ہے تخلیق انسانی، کہ تخلیق انسانی کے مقصد کو بیان کرتے بھی فرما دیا کہ فلاح اس نے پائی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رسول بن کر، نبی بن کر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب رسالت کے بنیادی فرائض اور تقاضوں میں اس شے کو بیان فرمایا کہ وہ نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے، خدا نے انہیں کیوں بھیجا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا. تو نبی کے جو فرائض منصبی ہیں ان میں ایک کیا بیان کیا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ نبی لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں. تو گویا اب آپ اگر ان دو باتوں کو سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے کیا چیز آتی ہے کہ ایک طرف قرآن پاک کا واحد مقام کہ جہاں سب سے زیادہ قسمیں ایک مقام پر بیان ہوئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کے جو مرکزی شے بیان فرمائی ہے وہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہے، اس کے کردار کی پاکیزگی ہے، اس کا اپنے آپ کو بری خصلتوں عادتوں سے پاک کرنا ہے، جو روح کو علائشیں اور جو نفس کو گندگیاں لگ جاتی ہیں ان سے اسے ستھرا کرنا ہے، صاف کرنا ہے. تو تخلیق انسانی کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور دوسری طرف سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو اس کائنات کا سب سے عظیم ترین واقعہ ہے، اس واقعے کا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں.